السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعين الى يوم الدين آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 29 جون 2025 کو بمطابق 3 محرم الحرام 1447 ہجری میں سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 205 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ یہ ساری پرچیاں کور کریں، لیکن پہلے کرنٹ افیئر ہم نے ڈسکس کرنا ہے. آج کا جو کرنٹ افیئر ہے وہ اسپیسیفکلی محرم الحرام اور اہل البیت علیہم السلام سے متعلق ہے، لیکن اسے ڈسکس کرنے سے پہلے ایک کریٹیکل ایشو جو اس ویک میں آیا جس نے پوری پاکستانی قوم کو ہلا کر رکھ دیا، تو انصاف کا تقاضا ہے کہ میں اس کے اوپر بھی کچھ ڈسکشن کروں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آئیں گے. اور وہ جو سوات ریور کے اندر 18 لوگ ڈوب گئے، جن میں سے 11 کی لاشیں مل چکی ہیں، 4 کو شاید بچا لیا، ابھی بھی کچھ لوگ لاپتہ ہیں. جب سے یہ مونسون کا سیزن شروع ہوا ہے تو پورے پاکستان میں دریاؤں میں طغیانی کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے. صرف کے پی کے اندر 57 سے زیادہ لوگ گورنمنٹ نے ریسکیو کیے ہیں، لیکن یہ واقعہ جو دردناک ہے ویڈیو کے اندر ریکارڈ، یہ پوری زندگی انسان کو یاد رہنے والا واقعہ ہے. زندگی کے چند واقعات میں سے کوئی بھی درد دل رکھنے والا شخص اس ویڈیو کو دیکھ نہیں سکتا. میں نے تو بس ایک دفعہ دیکھی ہے، اس کے بعد ہمت نہیں پڑی. یعنی ایک ایک کر کے وہ سارے لوگ بہتے چلے جا رہے ہیں، اور دیکھیں کوئی کسی کے لیے چھلانگ نہیں لگا رہا، ہر کوئی اپنی جان کی فکر میں. مجھے تو قیامت کا دن یاد آ گیا کہ یہ چھوٹی سی قیامت ان پہ آئی تو آپ دیکھیں کوئی کسی کے لیے چھلانگ نہیں لگا رہا، سب اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسٹنکٹ میں رکھا ہے، کوئی بری بات بھی نہیں ہے. اور ایک ایک کر کے سارے بہتے چلے گئے، اور وہاں کھڑے ہوئے لوگ صرف ویڈیو میں ان کی عکس بندی کرتے رہے. چلے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج ہم بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں اور اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں کاؤنٹر نیریٹو رکھوں گا، بجائے صرف رونا پیٹنا کرنے کے اس کا سولوشن دوں گا. انشاءاللہ تعالی 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں اس کو ڈسکس کروں گا. پہلا جو علمی پوائنٹ ہے وہ ریاست اور حکومت سے متعلق ہے. اس کے لیے میں 10 ایکشنز جو ہیں وہ سجیسٹ کروں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ مستقبل میں ان واقعات کو روکا جا سکے. دوسرا جو علمی پوائنٹ ہے وہ خاندان کے جو سربراہ ہیں، ہیڈ آف دا فیملیز ہیں، ان کے لیے انسٹرکشنز ان جگہوں پہ جانے کے لیے. اور تیسرا جو متاثرہ خاندان تھا ان سے اظہار تعزیت اور دعائے مغفرت، اور اس واقعے سے انسانیت کو کیا درس عبرت ملتا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اسے بھی اسی کانٹیکسٹ میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 1، ریاست اور حکومت کے حوالے سے مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں کہ یہ 99.99% جرم جو ہے یہ اسٹیٹ کے کھاتے میں ڈلتا ہے. یہ 11 لوگ نہیں ڈوبے،
پاکستان نے انسانیت کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے اور مسلسل ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگیٹ کر رہی ہیں، مختلف میڈیا چینلز بھی دکھا رہے ہیں اور ہر کوئی اپنے اعتبار سے اس پہ کمنٹس کر رہا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے مینگورا بائی پاس کے قریب ہوا، وہاں پر مختلف ہوٹلز ہیں، جو لوگ بھی دوسرے سٹیز سے آتے ہیں تو وہاں پر آ کر عموماً سٹے کرتے ہیں، ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ڈسکے کی فیملی تھی جو گئی ہوئی تھی، کچھ لوگ وہاں سے بھی شریک ہوئے، اور اس وقت تو دریا اس لیول پہ نہیں بہہ رہا تھا، تھوڑا دور تھا، لیکن چونکہ مونسون شروع ہو چکا ہے، کسی وقت بھی ریلا آ سکتا ہے پیچھے سے، تو ہوٹل والوں نے اپنی چارپائیاں وہاں بچھائی ہوئی تھی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ آپ دریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ پانی نہیں ہے لیکن آپ اس سے لطف اندوز ہوں۔ اسی دوران پانی آنا شروع ہوا اور پاس ایک ٹیلا تھا، وہ فیملی اس کے اوپر چڑھ گئی، ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ٹیلا بھی ڈوب جائے گا، اور پھر پانی اتنا تیز آیا کہ کنارے پہ کھڑے ہوئے لوگ بھی ان کو نہیں بچا سکے، نہ کوئی ریسکیو ٹیم بچا سکی، اور نہ وہاں پر جو لوکل لوگ تھے کشتی کے ذریعے بچا سکے۔ ایک انڈیویجول اپنے طور پر کوشش کرتا رہا لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں 10 ایکشنز سجیسٹ کروں گا جن پر اگر عمل کیا جائے تو مستقبل میں یہ واقعات روکے جا سکتے ہیں۔ ایکشن نمبر 1، اس طرح کی جتنی جگہ ہیں وہاں پر بہت بڑے بڑے بینرز لگے ہونے چاہیے، بورڈز لگے ہونے چاہیے، اور ہر زبان کے اندر، اردو اور انگلش میں تو ہونا چاہیے، وہاں کی جو لوکل زبان ہے پشتو اس میں بھی ہونا چاہیے، زیادہ تر لوگ تو ظاہر ہے وہاں سے بھی آتے ہیں، اور جو دوسرے ملک کے حصوں سے آتے ہیں ان کے لیے اردو کافی ہے۔ اور یہ ایک سے زیادہ بینرز ہونے چاہیے، بورڈز ہونے چاہیے، تاکہ کسی کی نظر اگر ایک بینر پہ نہیں پڑی تو دوسرے پہ پڑ جائے اور وہ اپنے معاملات کو مستقبل میں صحیح طریقے سے لے کر چل سکے۔ یہ پہلا ایکشن ہے۔ ایکشن نمبر 2، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہونے چاہیے ان تمام جگہوں کے اوپر، اور مسلسل ان کی آبزرویشن ہونی چاہیے گورنمنٹ کے آفیسز کے اندر، جس طرح سیف سٹیز کا سلسلہ پنجاب میں شروع ہوا ہے اور اس کی وجہ سے مجرمین کو پکڑنے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے، اور ویسے بھی ایک ڈیٹرنس رہتی ہے گورنمنٹ کی۔ تو ان جگہوں کے اوپر تو خصوصاً سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہونے چاہیے تاکہ مسلسل آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھیں کہ کہیں لوگ قانون کو توڑ کر ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے اپنی موت کا انتظار تو نہیں کر رہے۔ ایکشن نمبر 3، ڈرونز کیمرے یہ بھی یوز ہونے چاہیے تاکہ جو جگہیں سی سی ٹی وی کیمرے سے چھپی ہوئی ہیں ان جگہوں کو آپ آسانی سے ڈرون کے ذریعے دیکھ سکیں، اور ریئل ٹائم ڈیٹا جو ہے وہ آفس میں آئے تاکہ لوگ اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں جو ریاستی اداروں کے لوگ ہیں، پولیس کے ہیں یا ایجنسیز کے لوگ ہیں، اور اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے تو فوراً سے پہلے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ ایکشن نمبر 4، جتنے ہوٹلز ہیں ان کی انتظامیہ کی باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے، زبانی کلامی نہیں، ان کو باقاعدہ ٹرینڈ کیا جائے کہ بھائی آپ کا سورس آف انکم ٹورزم کے ساتھ وابستہ ہے، اگر اس طریقے سے چیپلی لوگ مارے جائیں گے تو پھر لوگ یہاں نہیں آئیں گے۔ تو آپ کے فائدے کے لیے، عوام الناس کی جان کو بچانے کی خاطر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ہوٹل کو سیل کر دیں گے۔ یہ تھریٹ لگائیں اور انہیں بتائیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے اور ڈرونز کے ذریعے آپ لوگ انڈر آبزرویشن ہیں اور ہمارے ایجنسیز کے لوگ آپ کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، پھر ان کا قبلہ درست رہے گا۔ ایکشن نمبر 5، خطرے کی صورت میں الارم بجنا چاہیے، وسلز بجنے چاہیے، وہاں پر ایسے الارمز ہونے چاہیے اور اتنے ڈراؤنے قسم کے کہ لوگ خوف کھا جائیں۔ یہ ہو سکتا تھا، یہ ریلا آلموسٹ 1-1.5 گھنٹہ پہلے سٹارٹ ہوا ہے، وہاں پر بھی اگر کیمرے لگے ہوتے، ان کے آفیسز صحیح طریقے سے ورک کرتے ہوتے تو وہ پہلے ہی بتا دیتے کہ ریلا یہاں سے چل پڑا ہے، آپ لوگ تیاری کر لیں۔ جس طرح 1992 میں جب جیلم میں سیلاب آیا
تو اناؤنسمنٹس پہلے ہی شروع ہو گئی تھی, لوگوں نے ہلکا جانا, وہ تو صبح جب لوگوں کا نقصان ہوا تو پھر ان کو اندازہ ہوا, اناؤنسمنٹس پہلے شروع کر دی تھی. ظاہر ہے وہاں سے پانی یہاں پہنچتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. اس طرح اگر باقاعدہ طور پر آفیسز قائم ہوں تو 1-1.5 گھنٹہ پہلے بتایا جا سکتا ہے, اور جب اس طریقے سے الارمز بجیں گے, وسلز بجیں گے, ہارنز بجیں گے, تو کوئی بیوقوف آدمی بھی وہاں پر نہیں بیٹھے گا, وہ ڈر جائیں گے. ظاہر ہے وہ ڈرونے قسم کے جب ہارن بجیں گے, وسلز, تو خود بخود اٹھیں گے. ایکشن نمبر 6 جو انہوں نے آلریڈی کیا ہوا تھا, دفعہ 144 لگائی ہوئی تھی جو پبلک گیدرنگ کو منع کرتی ہے. خطرے کی حالت میں, خواہ وہ پولیٹیکل گیدرنگ ہو یا کوئی مذہبی گیدرنگ ہو, یا اسی طریقے سے جہاں پر اس قسم کی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہونے کا خطرہ ہو, تو دفعہ 144 لگائی ہوتی ہے. لیکن صرف لگانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس سے کوئی مانیٹر نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کراچی میں دفعہ 144 لگتی ہے ساحل سمندر کے اوپر, لیکن صرف اس دفعہ کے لگنے کے اوپر اکتفا نہیں کیا جاتا. باقاعدہ وہاں گورنمنٹ کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو وہاں جانے سے روکتے ہیں. اس کے باوجود اتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں ہر سال. اگر وہ لوگ نہ ہوں تو اس سے 10 گنا بڑے واقعات رپورٹ ہوں. ایک سرکاری وردی میں بندہ اس طرح کے کریٹیکل پوائنٹس کے اوپر کافی ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی آپ نے یہاں نہیں جانا. لوگ خود بخود ڈر جائیں گے. عوام جو ہیں وہ عوام کل انعام, چوپایوں کے مانند ہوتے ہیں. ان کو آپ نے زبردستی اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اگر وہاں کے جو ریاستی اداروں کے لوگ ہیں, اے سی, ڈی سی یا ڈی پی او, ان کا اپنا کوئی رشتہ دار وہاں پر موجود ہوتا تو کیا وہ صرف زبانی کلامی دفعہ 144 لگانے کے اوپر اکتفا کرتے, یا واقعتاً وہ ان کو وہاں جانے سے روکتے؟ تو فزیکلی وہاں پہ بندے موجود ہونا ضروری ہے. زبانی کلامی کاغذی کارروائی کرنا, جس طرح اب کے پی کی حکومت کہہ رہی ہے ہم نے تو دفعہ لگائی بھی تھی تو ہم تو جو ہے بریو زمہ ہیں. بالکل بریو زمہ نہیں ہوتے بھائی, اس کو اسٹیبلش بھی کرنا ہے. جس طرح کورونا کے دنوں میں آپ نے کیا ہوا تھا, یا جس طرح جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے پولیٹیکل جماعتوں کو دبانے کے لیے, تو یہ سارے ریاستی ادارے ایکٹیو آپ کو نظر آتے ہیں, کیونکہ اس وقت تو ان کا اپنا مطلب ہوتا ہے نا, اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور جہاں لوگوں کی زندگیاں بچانے کا معاملہ آتا ہے وہاں یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو 144 لگا لی تھی. باقی جگہوں پہ یہ انشور کرتے ہیں, ڈبل سواری کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں, حالانکہ یہ بیوقوفی والا کام ہے, تو اسے بھی انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر تو زیادہ ضرورت ہے, جبکہ آپ کے پاس ٹریک ریکارڈ ہے. 2022 میں بھی اس قسم کا ایک واقعہ ہوا تھا, 4 نوجوان ڈوب گئے تھے, اور وقتاً فوقتاً اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. ایکشن نمبر 7 ریسکیو 1122, اس کو مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے. ان کی ٹریننگز کروائی جائیں, اور اس طرح کے واقعات کے لیے بھی ان کے پاس ٹریننگ ہونی چاہیے, اور وہاں پر اس قسم کے لوگ موجود ہونے چاہیے. ایک لوکل بندہ اپنے طور پر چپوؤں کے ساتھ کشتی لے کے پہنچا ہے, اور آپ نے اس دریا کا بہاؤ دیکھا ہے, اس میں تو بڑی موٹر والی کشتی ہی کچھ کر سکتی ہے کہ وہ اپوزٹ سمت میں چلے اور تھوڑی دیر سٹے کر کے کسی کو سوار کر سکے. چپوؤں والی کشتی سے کیا ہوگا؟ اور آپ نے دیکھا اس بیچارے کی کوشش ایز سچ کوئی کامیاب نہیں ہوئی. تو ریسکیو 1122 والوں کو اس کی ٹریننگ دی جائے, ان کے پاس بورڈز ہونی چاہیے, اور یہاں تک تو نوبت آئے گی نہیں. جب آپ پہلے تمام ایکشنز کر لیں گے تو یہاں تک نوبت نہیں آئے گی, لیکن پھر بھی یہ حفظ ما تقدم والا معاملہ ہے. ایکشن نمبر 8 وہ ہے ایئر ایمبولینس. اس کا بندوبست ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح ابھی پنجاب میں ایئر ایمبولینس کا سلسلہ شروع کیا ہے, اس کو بھی اب مزید پھیلانے کی ضرورت ہے, چھوٹے سٹیز تک بھی. لیکن اس طرح کے جو کریٹیکل پوائنٹس ہیں وہاں پر ایئر ایمبولینس جو ہے وہ چند منٹس کے فاصلے کے اوپر ہونی چاہیے. حیران کن بات ہے کہ اس وقت کے پی نے جو بجٹ رکھا ہوا ہے ٹوریزم کے لیے وہ صرف 55 کروڑ روپے. اس میں ایئر ایمبولینس کہاں سے ارینج کریں گے وہ؟ حالانکہ اربوں روپیہ کما رہے ہیں ٹوریزم سے. یہ نہ سمجھیں کہ جو باہر کے ملکوں سے لوگ آنا کم ہو گئے ہیں سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے, تو ٹوریزم ختم ہو چکی ہے. ہمارے پنجاب سے, کراچی سے اتنے لوگ گرمیوں میں جاتے ہیں کہ ان کا سارا روزگار کا سلسلہ انہی سے وابستہ ہے.
اس میں 55 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اس سے بڑھانے کی ضرورت ہے, ورنہ کل کو نقصان ان کو ہی ہونا ہے. اور پھر میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ ملک جو کہ دنیا میں 7 ڈکلیئر نیوکلیئر پاورز میں سے ایک ہے, اس کے پاس ایئر ایمبولینس کا سلسلہ نہیں ہے. ویسے ہم اٹامک پاور ہیں, لیکن یہاں پر ہماری کمزوری کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس ایئر ایمبولینس نہیں ہے. اور ماشاء اللہ تعالی 24 کروڑ کی آبادی کا ایٹم بم بھی ہم نے پالا ہوا ہے. کچھ سالوں میں ہم امریکہ کو بھی کراس کرنے والے ہیں, 5ویں نمبر پہ آ جائیں گے, اکانومی میں نہیں, آبادی میں. حالانکہ اتنی آبادی جس ملک کے پاس ہو تو اسے تو اکانومی میں ٹاپ پہ ہونا چاہیے. خیر, یہ ایک تلخ پہلو ہے اس پوری گفتگو کا. ایکشن نمبر 9, وہ جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں گنڈا پور, ان کو اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے. اور یہ سبق صرف انہوں نے نہیں سیکھنا, پنجاب کی جو سی ایم ہے مریم نواز, انہوں نے بھی سیکھنا ہے. اسی طریقے سے سندھ کے جو سی ایم ہیں مراد علی شاہ صاحب, بلوچستان کے, گلگت بلتستان کے سی ایم, ان سب کو سبق سیکھنا ہے. یہ واقعہ اگر خدا نہ خواستہ سندھ میں, پنجاب میں, یا گلگت بلتستان میں, یا بلوچستان میں ہوتا تو وہاں بھی یہی کچھ ہی ہونا تھا. لہذا پولیٹیکل سکورنگ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ پنجاب میں اگر واقعہ ہوتا تو وہاں پہ بھی کوئی ایئر ایمبولینس پہنچ نہیں جانی تھی. کوئی ہم نے اتنے مضبوط ایس او پیز نہیں بنائے ہوئے. ابھی جو ایئر ایمبولینس کا سلسلہ ہے وہ زیادہ مریضوں کے لیے ہے, ابھی اسے ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی بجائے ہمارے یہ سارے سی ایمز بیٹھیں اور پی ایم صاحب ان کو بلائیں اور سارے ریاستی اداروں کی میٹنگ کر کے ایک ایس او پی طے کیا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی اس قسم کا واقعہ رپورٹ نہ ہو. اور ایکشن نمبر 10 جو سب سے زیادہ خطرناک بلکہ خطرے ناک ہے, جس سے آپ کی ٹانگیں کانپ جائیں گی بلکہ کانپے ٹانگ جائیں گی, وہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے اس واقعے کے اوپر. 4 آفیسرز کو معطل کر کے انہوں نے جان چھڑا لی, اور وہ بھی کچھ عرصے بعد بحال ہو جائیں گے جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا. رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے کہ اصل میں مجرم کون ہے, اور جتنے لوگ آتے ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے. چلے سزا نہیں دے سکتے, مستقبل کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کرے. ویسے تو ہمیں جو یہ لوگ بتاتے رہے ہیں, اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب یہ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو بتاتے تھے کہ جی فلاں جگہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا تو وزیر نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو آج گنڈا پور صاحب کا کوئی استعفیٰ نہیں آیا. میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ استعفیٰ آنا چاہیے. استعفیٰ آنے سے تو جان چھڑا لیں گے, سزا ملنی چاہیے جو بندے اس میں انوالو ہیں. تو صرف تقریروں تک معاملہ نہ ہو, پریکٹیکلی اس پہ عمل بھی نظر آنا چاہیے. تو اس کو ایک پریسیڈنٹ کے طور پر لیں اور قرار واقعی سزا دیں جو لوگ اس میں انوالو ہیں, جن کی غفلت ہے. اور اگر سزا نہیں دے سکتے تو مستقبل کے لیے کم از کم کوئی ایسا لائحہ عمل طے کریں تاکہ اس قسم کے واقعات کو روکا جا سکے. اور اس کے لیے میں نے باقی صحافیوں کی طرح کوئی رونا پیٹنا نہیں کیا, میں نے پورا کاؤنٹر نیریٹو 10 پوائنٹس کی شکل میں رکھا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز چھوٹ گئی ہے کہ جو ضروری تھی. میں نے کافی غور و تفکر کرنے کے بعد اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے, اس فیملی کے درد کو اپنی فیملی کا درد سمجھتے ہوئے یہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے. اس معاملے کو قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 ہی استثناء ہیں, یا تو قتل کے بدلے قتل ہوگا یا فساد فی الارض کرنے والے کو قتل کیا جائے گا, وہ بھی جوڈیشلی کے تھرو. قانون خود آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے. ان 2 ایکسیپشنز کے سوا اگر کسی نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا, گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور جس نے ایک جان کو بچایا, گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ ہے اسلام کی تعلیمات. ایک جان کو بچایا, اس میں مسلمان نان مسلم کا ذکر نہیں, ایک جان کو بچانا.
تو یہ ایک طرح سے قتل ہوا ہے، قتل خطا ہی صحیح، لیکن یہ قتل تو ہوا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ اب ظاہر ہے کہ اس کیس میں چونکہ قتل خطا ہے، قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا، بلکہ سورۃ النساء کے تحت جو قتل خطا ہے اس کی سزا بلڈ منی کی صورت میں دی جائے گی، اور اس کیس میں اسٹیٹ نے دینی ہے، وہ اسے دیت کہا جاتا ہے۔ اور دیت بھی یہ نہیں ہے کہ جی زخمیوں کے لیے 5 لاکھ اور فوت شدگان کے لیے 10 لاکھ روپے کا چیک، نہیں۔ سنن نبی داؤد میں جو دیت رپورٹ ہوئی ہے وہ 100 اونٹ ہیں، 100 اونٹ، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے آج کی ڈیٹ میں، یا 200 گائیں، یا 2000 بکریاں، یا اس کے ایکویلنٹ رقم۔ یہ ہے بلڈ منی دیت جو ایکسیڈنٹ قتل کی صورت میں ہوگا، جو یہ قتل خطا والا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے اس میں آپ نے جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کیا، لیکن بہرحال اسٹیٹ نے اس کی بلڈ منی تو ادا کرنی ہے لواحقین کو، تاکہ کسی درجے میں ان کے غم کا مداوع ہو سکے۔ ویسے تو جان جو چلی گئی وہ واپس نہیں آنے والی، لیکن یہ ایک کمپنسیشن اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث میں بیان کروں گا اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، اور تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں، متفقن علیہ ہیں یہ احادیث۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور اس سے اس کے سب آرڈینیٹس کے بارے میں، رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام نے حکمرانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہیں، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، ایک عورت اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن پہلے نمبر پر ذکر کیا حکمران کا۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی حکومت کا حکمران ہو، اگر اس نے رعایا کے ساتھ انصاف نہ کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہے جو حکمران ہے اور اس نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو یہ احترام جان اور احترام مال دو کے اوپر تو پوری انسانیت کھڑی ہے، ریاست 2 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے، احترام جان اور احترام مال کے اوپر۔ اگر اس کو انشور نہیں کرے گی ریاست جوڈیشری کے تھرو اور اپنے ریاستی اداروں کے تھرو، تو جن لوگوں کو شیروانیاں پہننے کا شوق ہے، ریاستی اداروں کی وردیاں پہننے کا شوق ہے، میڈلز لینے کا شوق ہے، یہ سارے میڈلز قیامت والے دن، یہ ساری شیروانیاں ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی اگر انہوں نے رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کیا۔ اور اگر انصاف کیا تو وہ تیسری حدیث جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں پہلا شخص عادل حکمران ہے، جس نے حکومت کی تو انصاف کے ساتھ کی، لوگوں کے حقوق پورے کیے، وہ پہلے نمبر پہ ہے۔ اس کے بعد وہ شخص جس نے جوانی میں توبہ کی، وہ شخص جو محض اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتا ہے، وہ شخص جو اکیلے میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی چھپا کے کرے، اور آخری وہ شخص
کہ جسے کوئی عالی نسب والی عورت خوبصورت برائی کی طرف آمادہ کرے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، لیکن پہلے نمبر کے اوپر عادل حکمران ہے. یعنی اگر ایسے حکمرانوں کے لیے وعیدیں ہیں تو ایسے حکمرانوں کے لیے نوید بھی ہے آخرت میں، اگر انہوں نے حکمرانی کا حق صحیح طریقے سے ادا کیا. تو یہ پہلا جو علمی پوائنٹ تھا کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر 10 ایکشنز پلس حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے میں نے قرآن و سنت سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی. علمی پوائنٹ نمبر 2، وہ ہر خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فیملی کی فکر کرے. دیکھیں آج کے اس ماڈرن دور میں جن لوگوں کو ٹورزم کا شوق ہے تو انہیں یہ پتا ہے کہ آج بڑی آسانی کے ساتھ آپ ویدر فور کاسٹ دیکھ سکتے ہیں، اور اب یہ سسٹم اتنا ایوالو ہو چکا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنے موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کے چانسز کیا ہیں، موسم کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں، اور گوگل میپ کے ذریعے آپ اچھے طریقے سے آسان راستہ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور پھر یوٹیوب کے اوپر کافی سارے ٹورسٹ کے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز کے اوپر ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ اس راستے کو اڈاپٹ کریں، اس موسم میں اس چیز کی احتیاط کریں، وہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ وہ سارے ذرائع ہیں جس کے ذریعے آپ آنے والی آفات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اگر کوئی شخص اپنے اوپر خود کوئی تقدیر غالب کرتا ہے تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دعاؤں کی گارنٹی، وظائف کی گارنٹی ناگہانی آفات کے لیے، لیکن اگر آپ جان بوجھ کے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ آفات کو دعوت دیتے ہیں، پھر دعائیں آپ کے کام نہیں آئیں گی. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس طرح کے سارے واقعات کے اندر ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ عموماً خاندان کا جو سربراہ ہے وہ اپنی فیملی کو ان اٹینڈڈ چھوڑتا ہے. جب وہ کہیں سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں تو وہ بالکل بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں جہاں مرضی پھرے، اور بسا اوقات اس قسم کے ایکسیڈنٹس رپورٹ ہوتے ہیں. کوئی بلندی سے گر گیا، آپ کی نظر نہیں پڑی، وہ کسی جھاڑی میں گھس گیا، سانپ نے کاٹ لیا. تو بھائی گھر کے سربراہ کا کام ہے کہ وہ وہمیوں کی طرح اپنے معاملات کو دیکھے. اسی طریقے سے اگر گھر کے سربراہ کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹرین ڈرائیور ساتھ لے کے جائیں جو ان علاقوں میں ڈرائیونگ کرنے کے عادی ہیں. ان علاقوں میں عام ڈرائیورز ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن نوجوان جو ہیں وہ آپ کو شہید ہوتے نظر آتے ہیں. یہ پچھلے دنوں بھی یہ گجرات سے گئے ہوئے تھے نوجوان، کتنے دنوں کے بعد پتہ چلا. اس قسم کے کئی واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. لوگ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جی ہم ڈرائیونگ کر لیں گے. وہاں ڈرائیونگ کرنے کے لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ وہمی بندہ مار نہیں کھاتا، وہم ضرور کریں. میں آپ کو اپنی ذات کی حد تک بتاؤں، اللہ پہ توکل تو کرنا ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، لیکن اپنے طور پر اونٹ کے پاؤں کو باندھ کر اللہ پر توکل کرنا ہے آپ نے. ہم تو اتنے وہمی لوگ ہیں کہ استری کو صرف نیچے سے آف نہیں کرتے، میں تو پیچھے سے سوئچ بھی نکال دیتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ ورکنگ نہ کر رہا ہوں. بعض اوقات میں نے کسی الیکٹریشین کو گھر بلایا ہے تو اس نے جناب پیچھے سے آف کیا، میں مین سوئچ آف کروا دیتا ہوں کہ بھائی اتنا ٹارزن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مین سوئچ آف کریں گے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ وہم نکالیں. اسی طریقے سے ہیلمٹ کے بغیر موٹر بائک پہ نہ بیٹھیں. اگر آپ موٹر بائک سے گرے اور سر آپ کا نیچے لگ گیا، چاہے آپ 20 کی سپیڈ پہ تھے، تو آپ پھر آخرت میں جا کے لینڈ کریں گے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ نے گھر میں سے فیمیلز کو اپنے ساتھ موٹر بائک پہ پیچھے بٹھایا ہوا ہے تو اس پہ کوئی شرمندگی محسوس نہ کرے. ایک ٹانگ ایک طرف کر کے دوسری ٹانگ دوسری طرف کر کے بٹھائیں، یہ سب سے سیف طریقہ ہے. اور اگر دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بٹھانا ہے تو برقعے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور چین کور کو تو لازمی دیکھیں.
جس موٹر بائک کا چین کور نہیں ہے وہاں کی تو فیمیلز کو ایسے موٹر بائک پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. یہ عموماً جتنے حادثات ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ چین کے اندر برقع پھنس جاتا ہے اور پٹکے جاتے ہیں پھر. تو یہ اپنا وہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نکالنا ضروری ہے. یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے. یہ آپ نے وہم نکالنا ہے, اور یہ وہم نکالنا ہمارے نبی اسلام کی سنت ہے. سب سے پہلے تو وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو میں نے پہلے بھی بیان کی کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے سب آرڈینیٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی اسلام نے کہا کہ حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اور ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کے بچوں کے اوپر نگہبان ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں دیکھنا ضروری ہیں. عورت کا بھی یہ کام ہے کہ وہ گھر میں اگر کوئی کھانے کی چیز رکھی ہے تو اسے ڈھانپ کے رکھے تاکہ اس میں کوئی زہریلی چیز نہ گر جائے. اسی طریقے سے مارکیٹ سے کوئی چیز خرید کے لے آئیں تو ایکسپائری کی ڈیٹ پڑے اس پہ, کوئی دوائی لے کے آئیں تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, اور خصوصاً یہ ضرور دیکھیں کہ یہ غوث پاک کی بنائی ہوئی دوائی ہے یا اسرائیل کی بنائی ہوئی ہے. ہاں, اسرائیل کی نہیں لینی ہے آپ نے, غوث پاک کی لینی ہے. ہاں, میرے پہ تو ویسے ہی اسرائیلی ایجنٹ ہونے کا الزام ہے نا, میں تو اسرائیل والی لوں گا. آپ نے غوث پاک کی لینی ہے تاکہ غوث پاک کے پاس پہنچ جائیں دوائی کھا کے. ہاں, تو یہ ساری چیزیں دیکھا کریں بھائی. اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. نبی اسلام نے فرمایا کہ جب رات کا وقت آئے تو برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو, کیونکہ رات کے وقت عموماً اس قسم کے حشرات الارض جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں. مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو آگے سے تاکہ اس میں کوئی کیڑا داخل نہ ہو, اور چراغ بجھا دیا کرو. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں جس میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ نبی اسلام کے مبارک زمانے میں مدینہ شریف میں ایک گھر تھا جو صرف اس وجہ سے جل گیا کہ انہوں نے رات کو چراغ جلتا ہوا چھوڑ دیا. چوہا جو ہے وہ بتی لے کر بھاگا اور اس کی وجہ سے ان کے گھر میں آگ لگی, سب کے سب لوگ جل گئے. تو اس موقع پہ نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ رات کو چراغ بجھا دیا کرو, آگ انسان کی دشمن ہے. ظاہر ہے شیطان بھی آگ سے بنا ہوا ہے, اس اعتبار سے بھی ایک روحانی وجہ بھی ہے, اور دوسرا اس اعتبار سے بھی کہ نبی اسلام نے ساتھ فرمایا کہ بعض اوقات چوہا جو ہے وہ بتی کو لے کے جاتا ہے اور جہاں جہاں وہ لے کے جاتا ہے وہ آگ لگتی چلی جاتی ہے. کیونکہ اگلے زمانے میں تو یہ زمین والا تیل نہیں ہوتا تھا, کھانے والا تیل اور گھی ہی استعمال ہوتا تھا دیے جلانے کے لیے. امیر لوگ زیتون استعمال کرتے تھے, وہ بھی کوئی ظاہر ہے وہ تو بہت مہنگا ہے. باقی جو یہ آپ کے گھی نکلتا ہے دودھ کے ذریعے تو اسی کو وہ جلانے کے طور پر استعمال کرتے تھے. یہ تو اللہ بھلا کرے بغداد شریف والوں کا کہ انہوں نے زمین سے تیل دریافت کیا. اجمیر شریف والوں نے جو ہے وہ اتنا گہرا کنواں کھودا. ہاں, یہ کو پانی جتنا کنواں نہیں ہوتا, 10 کلومیٹر بھی نیچے جانا پڑتا ہے بعض اوقات. ہاں جی, 1 کلومیٹر تک تو لازمن جانا پڑتا ہے تب جا کے تیل نکلتا ہے. وہ تو ایک حادثہ ہوا تھا پنسلوینیا میں کہ تیل کا کنواں جو ہے وہ بہت کم گہرائی میں نکل آیا. سر ایڈون, مٹھی داڑھی تھی, حضرت ایڈون, کرنل ایڈون, انہوں نے پہلا تیل کا کنواں دریافت کیا اور پھر یہ انسانیت کو تعارف ہوا. اسی لیے ہم اس کو مٹی کا تیل کہتے ہیں. نبی اسلام کے زمانے میں مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا. یہ تو 150-200 سال پرانی بات ہے. آج آپ کو دنیا میں جو بہاریں نظر آ رہی ہیں. اور حیران کن بات دیکھیں, عرب کنٹریز میں پہلا تیل کا کنواں 1944 میں نکلا ہے. 100 سال پورے نہیں ہوئے. آج 29 جون 2025 ہے. 100 سال نہیں ہوئے عرب کنٹریز میں تیل نکلے ہوئے. اور حیران کن بات, یہ سارے بزرگ جو نگاہیں مارتے تھے تو 7 زمینیں کراس کرتے تھے اور تیل بھی کراس ہو جاتا تھا, اور عرش تک ان کی نگاہیں پہنچتی تھی. سارے بزرگ مکے مدینے گئے حج عمرے کے لیے, کسی کو تیل دریافت کرنے کی توفیق نہیں ملی. ان کو نظر ہی کچھ نہیں آیا بھائی, سب جھوٹ بولتے رہے. یہ صرف چلتے ہوئے انجن روکتے رہے, انجن بنایا کسی نے نہیں ہے.
تو یہ ساری کہانیاں کرواتے رہے. تو اس زمانے میں کھانے والا تیل چونکہ وہ اٹریکشن کا باعث ہوتا تھا اس کے لیے، چوہے کے لیے، تو وہ اس کو کھانے کے چکر میں بتی کو ساتھ ہی لے جاتا تھا تو آگ لگ جاتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتی بجھا دیا کرو تاکہ اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھ سکو. پھر ایک اور حیران کن حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، یہ مشکات میں بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایسے گھر کی چھت پر سوئے جس چھت کی منڈیر نہ ہو تو اس سے ذمہ اٹھ گیا. یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر وہ گر کے مر جاتا ہے نا تو خود ذمہ دار ہے. بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، عادت نہ بھی ہو، بندہ اگر جاگو میٹی ہے، رات کے وقت اٹھا ہے واش روم جانے کے لیے اور کسی غلط راستے پہ چل پڑا ہے تو پھر وہ آخرت میں جا کے لینڈ کرے گا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر گھر کی منڈیر نہیں ہے تو پھر ایسے شخص سے ذمہ اٹھ گیا. مراد اس کا پتہ کیا ہے کہ جو تم نے دعائیں رات کو پڑھی ہوئی نا حفاظت والی، وہ گئی اب، کیونکہ تم نے خود دعوت دی ہے کہ تمہیں آخرت میں لینڈ کروایا جائے. لہذا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو ایک فرشتہ صبح تک حفاظت کرتا ہے، تو وہ نبی اسلام نے ساتھ فرما دیا کہ ذمہ اٹھ گیا. تو یہ روحانی معاملات اسباب کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. جب ہم اسباب کے اوپر زور دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، اللہ پہ توکل نہیں کرتے. اور بھائی اسباب کا حکم ہمیں اللہ ہی نے دیا ہے. رہا مسبب الاسباب پہ نظر رکھنا تو اس کو تو ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے ایک مسلمان کے لیے. اس وقت مسلمان کو ضرورت یہ ہے کہ وہ بجائے زبانی کلامی کہنے کے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہ کیوں کہتا ہے؟ وہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آلریڈی ہمیں پتا ہے. کہنے کی اس وقت یہ ضرورت ہے کہ محبوب والے کام بھی کرنے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب اس کے اوپر ہم زور دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ نبی الاسلام کی نسبت کو نہیں مانتے، جی شفاعت کو نہیں مانتے. جی کون نہیں مانتا بھائی؟ آپ بات کا رخ ہی بدل دیتے ہیں. تو جس چیز میں کمزوری ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت یہ ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ جو بغیر منڈیر کی چھت پہ سویا تو اس کا ذمہ اٹھ گیا، اب اس کو وظیفے بھی کام نہیں دیں گے. یہی مطلب ہے اس کا. تو اپنے اسباب کو صحیح طریقے سے مینج کر کے آپ نے چلنا ہے. پھر دیکھیں سورۃ البقرہ میں جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقینا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا لے. دنیا میں بھلائی مانگنی ہے، دنیا کی بھلائی پہلے مانگی، اس کے بعد آخرت کی بھلائی مانگی. ظاہر ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس کو حدیث کے طور پہ بیان کیا، لیکن اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملتی. اس کو سپورٹیو احادیث ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں، لیکن ان پرنسپل یہ بات درست ہے بالکل کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس میں جو بوئیں گے وہ آخرت میں آپ کاٹیں گے. تو فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر دعا جو ہے نا وہ یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. حدیث میں اللہم کے الفاظ بھی ایڈ ہو گئے، تو آپ دونوں جمع کر لیں، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. آمین. اور یہ اتنی پرفیکٹ دعا ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. نبی اسلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ اس نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے. آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے ہی کہتا ہوں کہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا ہی میں دے لے. نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس قسم کی غلطیوں سے. یہ اللہ رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے.
کیا تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ اے اللہ جو آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے، تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا آپ کو صوفیاء کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کے سر میں جوئیں پڑی رہتی تھی، کوئی جوں گر جاتی تھی پھر اتنے رکھ لیندے سن، بڑے ترقے سن جی، بہت ترقے سن جی تھوڑے بزرگان دین۔ صحیح مسلم میں تو حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور یہاں جو جتنا گندا ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں یہ مجذوب ہے، پہنچا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول ہے۔ پھر صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، کتاب القدر چیپٹر میں، تقدیر والے چیپٹر میں آخری حدیث امام مسلم لے کے آئے ہیں اور تقدیر کا مسئلہ بالکل کنکلوڈ کر دیا۔ نبی اسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اب آپ سے پوچھ کر حدیث بیان ہوتی نا تو اللہ کی مدد کا ذکر پہلے ہوتا اور کوشش بعد میں ہوتی۔ اے پھکی دیتی جے میں جو کہتے ہیں انجینئر صاحب اسباب سے ہمیں جوڑتے ہیں اور مسبب الاسباب سے توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے صرف ولاگ ہی ریکارڈ کرواتے ہیں، ہاں، نہ اسرائیل جاتے ہیں اور نہ ایران جاتے ہیں، کہانیاں سنیں ان کی۔ اور نبی اسلام نے پہلے اسباب کا ذکر کیا، خوب کوشش کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، اور پھر اول و آخر کیا۔ اللہ سے مدد طلب کرنے کے بعد تو کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی نا۔ پھر آپ نے فرمایا کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اول و آخر اسباب، درمیان میں اللہ کی مدد۔ ان سے پوچھ کے نبی اسلام حدیث بیان کرتے تو اول و آخر اللہ کی مدد ہوتی ہے، درمیان میں اسباب ہوتے۔ اب آپ کو سمجھ آئی مسلمانوں کی پستی کی وجہ؟ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے ہمیں انگریزوں کا غلام بنا دیا۔ انگریزوں کا غلام تو انہوں نے آپ کو بنایا ہے جنہوں نے کہا کہ قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ انگریزوں کی پیداوار تو وہ ہیں، انگریزوں کی پیداوار وہ ہیں جنہوں نے آپ کو قادیانیوں والی نماز سکھائی، حنفی قادیانیوں والی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی۔ ہم نے بتایا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین والا لکھا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا دیکھنا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اس کے بعد اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی۔ یعنی اب پھر یقیناً اللہ کی بہتری تھی اس میں تمہارے لیے، جو مولا علی نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ ورنہ مولا علی کی تو کوشش تھی کسی طریقے سے خلافت راشدہ دوبارہ سے سیدنا ابوبکر اور عمر کے راستے پہ واپس آ جائے، کامیاب تو نہیں ہو سکے، لیکن اپنی کوشش تو کی۔ امت کے لیے یہ ایک آزمائش لکھی ہوئی تھی ملوکیت کی شکل میں۔ اگر مگر نہ کرنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ اپنی اسٹریٹجی کو تو ریوزٹ کر سکتے ہیں، وہ اگر مگر میں نہیں آتا، لیکن پیڑ نہ ڈال کے بیٹھ جانا یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ بعض دفعہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں پیپروں میں یا کوئی اور ایشو بن جاتا ہے تو کہتے ہیں میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ بھئی آپ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو یہ اگر مگر والا کام نہ کرنا، پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، پھر توکل کرنا اللہ کے اوپر۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہے اس حوالے سے۔ لہٰذا دین ٹوٹیلٹی میں لے کے چلیں، خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں بھائی، یہ کتابوں کا دین ہے۔ اس لیے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور۔ اگرچہ وہ بھی اسی دین کو، اسی خدا کو ماننے والے تھے، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن تعلیمات انہوں نے آپ کو وہ نہیں بتائی ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں۔ وہ میڈ ان پاکستان اور میڈ ان انڈیا اور میڈ ان بغداد اور میڈ ان جو ہے وہ اجمیر شریف تھی تعلیمات، قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں تھی۔
آج کل ویسے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو انہوں نے ریسکیو کرنے کے لیے بلایا ہوا ہے 24 نیوز پہ. ڈاکٹر صاحب لینڈ لایا تو میں انشاءاللہ پہلے بھی تسلی کرائی ہے. آج کل میمز بن رہی ہیں انشاءاللہ. میں فاروق علام ورم تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تواڈے ال بھی آواں گا انشاءاللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3، آخری علمی پوائنٹ، وہ متاثرہ گھر والوں سے متعلق اور اس میں جو مسلمان عوام الناس کے لیے عبرت ہے اس کو میں نے ڈسکس کرنا تھا. سب سے پہلے تو ہم متاثرین سے تعزیت کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی مر کے اسی کے پاس جانا ہے. یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی، اللہ کی طرف واپس چلی گی. یہ نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے آئیں، اللہ کی طرف واپس چلی گی. ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے. اور صحیح مسلم میں وہ مشہور حدیث ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ فوت ہوئے تو مجھے نبی الاسلام کی ایک دعا یاد آئی کہ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی میں پڑھ لے تو اللہ اس سے بہتر نعم البدل دے دیتا ہے. تو میں نے وہ دعا اسی وقت پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہم اجرنی، یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے، فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما. آمین. یہ دعا پڑھنی چاہیے. چھوٹی سی چھوٹی مصیبت کے اوپر یہ دعا پڑھیں. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ دعا تو میں نے پڑھ لی، لیکن پھر میں دل میں سوچنا شروع ہو گئی کہ میرے خاوند سے بہتر تو رسول اللہ کے ساتھیوں میں کوئی شخص نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر خاوند کیسے دے گا؟ کہتی ہیں جب میری عدت پوری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح بھیج دیا. الحمدللہ وہ ہماری ماں بنی، اور ام سلمہ ہماری وہ ماں ہیں جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آلموسٹ 53 سال تک زندہ رہی. واقعہ کربلا کے بھی 3 سال کے بعد 64 ہجری میں سب سے آخری جو حضور کی بیوی فوت ہوئی ہیں وہ ام سلمہ ہے. اور اہل البیت سے متعلق، پانچتن پاک سے متعلق علیہم السلام اجمعین جو کرٹیکل احادیث ہیں وہ اکثر انہوں نے ہی روایت کی ہوئی ہیں، ام سلمہ نے. تو وہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین نعم البدل عطا فرمایا. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ اپنے فوت شدگان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے رب ہمارے ہمیں بھی بخش دے، ہم سے پہلے جتنے ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ان کو بھی بخش دے، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رکھ. پھر وہ مشہور دعا جو جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، جو ہم جنازے میں بھی پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. گھر والوں کی تسلی کے لیے ظاہر ہے یہ ساری دعائیں میں نے کی. سورۃ النساء میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص بھی برا عمل کرے گا تو وہ اس کا بدلہ پائے گا، تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اس طرح تو کوئی بندہ بھی نہیں بچے گا، کوئی انسان ایسا نہیں جس سے کوئی نہ غلطی نہ ہو جائے. تو پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ کے مؤمن بندے کو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی اندیشہ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر صحابہ کرام کو تسلی ہوئی کہ ٹھیک ہے، یہ تکلیف ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گی. ان کے لیے تو وہ تکلیف گناہوں کا کفارہ بنی، یہ ان کی شہادت کی موت ہے.
اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 5 طرح کے لوگ شہید ہیں۔ نمبر 1، طاعون کے مرض میں مرنے والا، کسی بھی وبائی مرض میں مرے، طاعون کا اسپیسیفکلی اس میں ذکر ہے۔ نمبر 2، پیٹ درد سے مرنے والا۔ نمبر 3، کسی دیوار کے نیچے دب کے مرنے والا، زلزلے میں جس طرح لوگ مر جاتے ہیں۔ نمبر 4، پانی میں ڈوب کے مرنے والا، جس طرح کہ یہ لوگ شہید ہوئے۔ اور نمبر 5، جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے، وہ بھی شہید ہے۔ یہ 5 طرح کے شہید ہیں۔ اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے وہ سنن نبی داؤد میں اور سنن نسائی میں موجود ہے، اس میں 8 شہداء کا ذکر ہے۔ 5 یہی ہیں، 3 اور ہیں۔ ان میں سے ایک جو نمونیے سے مرے، یعنی ٹھنڈ کی وجہ سے جو بخار چڑھتا ہے، اس کی وجہ سے جو مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ دوسرا جو آگ میں جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور تیسرا وہ عورت جو پریگنینسی کے دوران، ڈلیوری کے دوران فوت ہو جائے، وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جائے گی۔ یہ 3 ہیں اور باقی 5 وہی ہیں جو میں نے بخاری مسلم کے حوالے سے بیان کیے۔ اینڈ پہ میرے بھائیوں جو ہمارے لیے درس عبرت ہے، سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شر کے ذریعے اور خیر کے ذریعے، یعنی تکلیف دے کر اور خوشی دے کر، اور پھر تمہیں لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے۔ تو زندگی جو ہے یہ کبھی خوشی اور کبھی غم والا معاملہ ہے، یہ اتار چڑھاؤ لگا رہے گا۔ اس سے انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے اہل البیت محفوظ نہیں رہے، ان پہ بھی تکلیف آئیں، بلکہ بڑھ کر آئیں۔ باقی تو شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو انسان کو اس قسم کی تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے۔ ہر شخص کا دنیا سے ایگزٹ لکھا ہوا ہے، چاہے وہ ہارٹ فیلئر سے مرے، ایئر کریش میں مرے، شیر کے پیٹ میں اس کی قبر بن جائے، روڈ ایکسیڈنٹ میں مرے، کڈنی فیلئر سے مرے، زلزلے میں مر جائے، دریا میں ڈوب کے، آگ میں جل کے، ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، یہ تو طے ہے، اور اس کا وقت بھی مقرر ہے۔ اسباب اس کے لیے کوئی بھی بن سکتے ہیں، لہذا موت سے تو کوئی فرار نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس کے لیے تو ہر وقت آپ نے تیار رہنا ہے، تکلیف کے لیے تیار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیسٹنی میں رکھ دیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور بر ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے۔ وہ خوف معیشت کا خوف ہو سکتا ہے، پیپروں میں فیل ہونے کا خوف ہو سکتا ہے، اپنے دنیاوی معاملات میں نقصان کا خوف ہو سکتا ہے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے۔ پھر دیکھیں گے کون ثابت قدم ہے، اور جو اہل ایمان ہے ان کی روش یہ ہے کہ ان کا جو ترانہ ہے اس موقع پہ وہ وہی ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ پھر سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی تکلیف، خواہ وہ اس زمین پر نازل ہو، کوئی بھی تکلیف، خواہ وہ وبائی مرض کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں ہو، زلزلے کی شکل میں ہو، یا تمہاری جان پر آئے، وہ روحانی بیماری بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کینسر کی شکل میں ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر کی شکل میں ہو سکتی ہے، ہائپرٹائٹس کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری جان پہ کوئی مصیبت آئے یا اہل زمین پہ جو اجتماعی تکلیف آتی ہے، ہم نے یہ تکلیف بھیجنے سے پہلے ہی اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بتائی تاکہ جو تمہیں اللہ کی طرف سے خیر پہنچے اس کے اوپر تم شیخی نہ بگاڑو،
اور جو اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں تکلیف آئے، شر آئے، تو اس پہ کف افسوس نہ ملو، اور اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ خیر یہ ٹاپک ایک کافی لمبا ہے، پھر مسئلہ تقدیر شروع ہو جائے گا۔ اس طرح کے تمام ٹاپکس میں نے اپنی لاس اینجلس میں جو آگ لگی تھی اس پہ جو ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اس پہ میں نے یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ مکافات عمل کیا ہوتا ہے، تقدیر کا معاملہ کیا ہوتا ہے، انسان کا اختیار کتنا ہے، آج اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جسے شوق ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لے۔ اینڈ پہ بعض لوگوں کے دماغ میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ جی ان بچاروں کا کیا قصور تھا جو اس طریقے سے شہید ہو گئے۔ بھائی ان کی موت لکھی ہوئی تھی، ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں، پھر اللہ پر توکل کریں، پلس اپنی موت کی تیاری کریں۔ اس طرح کی جو اموات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سگنل آتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ دیکھیں پورا پاکستان جو ہے وہ ایک دفعہ تو اس نے موت کو یاد کیا ہے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ خبر گئی ہے، ایک دفعہ انسان کو ضرور خیال آتا ہے کہ اگر میں یہاں پر ہوتا، بس یہ اللہ کی طرف سے آپ کو سگنل مل گیا۔ اب آپ قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا۔ یہ اللہ کی طرف سے سگنل آتے ہیں، اور اس قسم کے واقعات تو بڑے لیول کے اوپر سگنل ہوتے ہیں، پورا ملک دیکھ رہا ہے۔ ویسے تو روزانہ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ مرتے ہیں 24 گھنٹے میں، اور ان 1.5 لاکھ میں 30 سے 40 ہزار مسلمان ہوتے ہیں جنہوں نے روزانہ مرنا ہی مرنا ہے۔ ہر گھنٹے میں 6,000 لوگ مرتے ہیں، لیکن اکٹھے جب اتنے زیادہ لوگ مرتے ہیں، زلزلوں میں 1 لاکھ بندہ مر گیا، تو پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سگنل بھیجتا ہے کہ دیکھو، اور لوگ کہتے ہیں جی وہ جانوروں کا کیا قصور، فلاں کا کیا قصور، اور بھائی روزانہ 1.5 لاکھ بندہ ویسے ہی مر رہا ہے، اور لاکھوں جانور ویسے ہی مر رہے ہیں، تو ان کا کوئی قصور ہے؟ ان کا وقت پورا ہو چکا۔ لیکن ہمارے لیے عبرت ہے، اور اس کے ساتھ وہ عبرت جو ہم نے فیل کی کہ کوئی شخص کسی کے لیے چھلانگ نہیں لگا رہا، ایک ایک کر کے کٹ کے لوگ گر رہے ہیں۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، مجھے تو وہ پولیس رات کا منظر یاد آ گیا اس کو دیکھ کے کہ کٹ کے لوگ گریں گے، کوئی کسی کے لیے چھلانگ نہیں مار رہا۔ پھر سورہ مریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب کے سب قیامت والے دن اللہ کے حضور اکیلے فرد کی حیثیت سے پیش ہوں گے۔ انڈیویجول ہر شخص اللہ کے حضور پیش ہوگا، اکیلا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ پھر قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا کہ ماں جو ہے وہ اولاد سے بھاگ رہی ہوگی، اولاد اپنے ماں باپ سے، خامد اپنی بیوی سے۔ یہاں تو وہ کہتا تھا میں چاند توڑ کر لے آؤں گا، ستارے توڑ کے لے آؤں گا، کچھ نہیں ٹوٹے گا بھائی، اپنی کمر ٹوٹ جانی ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالی ہم سب کا حساب قیامت والے دن آسان فرمائے، بلکہ بغیر حساب و کتاب کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی مسلمان فلسطین میں، ایران میں، چائنا میں، شام میں، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، انڈیا میں، کشمیر میں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔